جناب زہرا نے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو منتخب کیا یا بہت آسان الفاظ میں پسند کیا؟ یعنی ایک روایت ہے جناب زہرا کی کہ جناب زہرا فرماتی ہے میں نے دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کیا، جو بہت مشہور معروف روایت ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ جن کو جناب زہرا نے انتخاب کیا، دنیا سے پسند کیا؟ جیسے اور بھی روایتیں ہیں، پیغمبر کی روایت ہے کہ اللہ کو دنیا میں کیا پسند ہے، اسی طرح ائمہ علیہ السلام کی روایت موجود ہے۔ اسی طرح جناب زہرا نے اس دنیا سے کن کن چیزوں کو انتخاب کیا، پسند کیا؟ کیونکہ اس میں بھی دیکھیں ایک سوال ہے، ممکن ہے کوئی آپ سے پوچھے اتنا عرصہ لوگوں نے زندگی گزاری، کسی نے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال دنیا دیکھی، سب کچھ دیکھا، اور جتنا زیادہ اگر آپ اولڈ خواتین سے پوچھیں تو ان کے پاس تجربہ زیادہ ہوگا۔ 40 سال والی سے جو پوچھیں گے ان کا تجربہ کم ہوگا 60 سال والی زندگی کی نسبت، 60 سال والی سے جو پوچھیں گے 70 سال جو خاتون ہے اس کے بعد تجربہ زیادہ ہوگا۔ تو اب اگر ہم دنیاوی اعتبار سے ان سے پوچھیں کسی سے بھی کہ آپ کو دنیا میں کیا پسند ہے، وہ کھانے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، گھومنے کے اعتبار سے، سفر ٹریول کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جس زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ وہ اپنی رائے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزاری، زندگی میں ہمیں یا تو یہ پسند آیا، ٹریول میں ہمیں یہ چیز پسند آئی، کھانے میں ہمیں یہ پسند آیا، لباس میں ہمیں یہ پسند آیا، مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں پیش ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیے شہزادی نے دنیا سے کن چیزوں کو پسند کیا، اپنے معیارات اپنے مقام پر رکھیں ہم، کیونکہ دیکھیں جب بھی مجالس وغیرہ میں بھی بیان ہوتا ہے تو معیارات معصومین علیہ السلام کے دیکھے جاتے ہیں، لیکن ہم اسے اپنی زندگی کے اعتبار سے ہم دیکھتے بھی ہیں۔ کوئی آپ سے اگر پوچھے آپ کی نظر میں کیا ہے تو ہم دنیاوی اعتبار سے ایک بات بیان کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں دیکھیے معصومین نے اس کو کیا بیان کیا، یعنی کس طرح اس چیز کو پسند کیا یا کس طرح اس چیز کو بیان کیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی زندگی میں اہم ترین جو ہماری زندگی کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو پسند کیا۔ تو آج موضوع کے مطابق جناب زہرا کا ہے کہ ہم یہ دیکھیں جناب زہرا نے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو ترجیح دی، کن چیزوں کو پسند کیا، کن چیزوں کو اختیار کیا۔ نمبر 1، 3 چیزیں جو روایت میں آئی ہیں، اس کے بعد کچھ چیزیں ایک اور رائٹر نے بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں، اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کریں گے۔ یعنی آج کی گفتگو ہماری اس مرحلے پر ہے کہ جناب زہرا نے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو پسند کیا۔ نمبر 1، جناب زہرا نے کہا کہ اس دنیا سے 3 چیزیں جو مجھے پسند ہے، اس میں سب سے نمبر 1 سب سے پہلی کیا بیان کی؟ رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا بیان کی؟ تلاوت قرآن پاک۔ اچھا اب آئیے، کیونکہ جب تلاوت کا ذکر آیا ہے تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کہ دیکھیے تلاوت قرآن پاک انسان کو بہت سارے فوائد بیان کیے گئے، میں صرف 2 فائدے آپ کو بیان کرتا ہوں، 2 فوائد کہ یہ تلاوت انسان جب تلاوت کرتا ہے اس کے دنیا میں کیا فوائد ہیں۔ ویسے بہت سے فوائد آپ نے سنے ہوں گے اہل علم سے اور بیان بھی کیے ہوں گے مجالس میں۔ نمبر 1 پہلا فائدہ جو بیان کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اب اس کو پہلے میں ایک عرفی مثال آپ کو دوں کہ دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ظرفیت کو اگر بڑھانا چاہیں، مثال کے طور پر میری آواز آپ لوگ تک پہنچانی ہے تو کیا کریں گے؟ مائک کا استعمال کریں گے۔ اگر مائک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ 40-50 خواتین میری آواز سن سکیں گی، باقی جو پیچھے ہیں وہ نہیں سن سکیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اپنی آواز کی ظرفیت کو بڑھانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مائک کا استعمال کرنا پڑے گا، تاکہ میں اپنی آواز جو 50 تک پہنچ رہی ہے 100 تک پہنچاؤں، 200 تک پہنچاؤں، 300 تک پہنچاؤں۔ تو اس کے لیے مجھے اس کو کہتے ہیں ظرفیت کو بڑھانا۔ نمبر 1 مثال۔ نمبر 2 مثال، یہ چشمہ ہے میرا، میں اگر چشمہ اتار دوں تو ہو سکتا ہے 4-5 افراد کو دیکھ سکوں گا۔
اگر میں چشمہ پہن لوں تو ہو سکتا ہے میں پورے مجمع کو دیکھ سکوں گا. تو یہ چشمہ جو ہے وہ کیا کام انجام دے رہا ہے؟ ظرفیت کو بڑھا رہا ہے. اور بھی مثالیں آپ دیکھیں, بہت سی جگہوں پہ آپ کو مثالیں ملیں گی کہ ہم کس طرح اپنی ان ظرفیت کو بڑھاتے ہیں. اچھا, آنکھیں وہی ہیں, اتفاقی بات ہے, میری آواز بھی وہی ہے, یعنی صرف مائک کیا کام کرے گا؟ اس میری آواز کو 100 کی جگہ 200 افراد تک پہنچائے گا, 400 افراد تک اس آواز کو پہنچا دے گا. یعنی آواز وہی, آواز میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی مائک کیا کام کرے گا؟ ظرفیت کو بڑھا دے گا. اسی طرح میری چشمہ کیا کام کرے گا؟ ظرفیت کو بڑھا دے گا. آنکھیں وہی ہیں, آنکھوں میں فرق نہیں آئے گا. جب میں چشمہ پہنوں گا تو زیادہ دور تک دیکھ سکوں گا, زیادہ افراد کو دیکھ سکوں گا. یہ 2 مثالیں کافی ہیں, ورنہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. اب آپ دیکھیں تلاوت قرآن کیا کام کرتا ہے. تلاوت قرآن انسان کے قلب کی ظرفیت کو بڑھاتا ہے. جو قلب ہے, یہ دل ہے, اس کی ظرفیت کیسے بڑھے گی؟ یعنی اگر ہم قلب کی ظرفیت کو بڑھانا چاہیں تو کیا کام کریں؟ تلاوت قرآن کریں. یہ تلاوت قرآن قلب کی ظرفیت کو بڑھا دے گا. یعنی دل وہی ہے, دل وہی ہے, لیکن جب انسان تلاوت قرآن کرتا جائے گا تو ظرفیت, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت سی چیزیں جو ہم پہلے تحمل نہیں کر سکتے تھے اب تحمل کریں گے. بہت سی دفعہ غصہ آ جاتا ہے کہ اس کو تحمل کریں گے. جب بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب ظرفیت بڑھ گئی تو اس کو ہم سمجھ سکیں. بہت دفعہ ہوتا ہے لوگ 10 سال پہلے کچھ سمجھتے تھے, 10 سال بعد ان کی سمجھ بڑھ جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کی ظرفیت کو بڑھا رہی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جس میں ایک ہے تلاوت قرآن, کے انسان کے قلب کی ظرفیت کو جو چیز بڑھاتی ہے اس کا نام ہے تلاوت قرآن. نمبر 1. نمبر دوسری چیز کیا ہے, دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وہ بھی قلب سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ دیکھیے روایتوں میں قلب کے متعلق بہت ساری چیزیں آئی ہیں. کون سی چیزیں جو قلب کو مردہ کرتی ہیں, کون سی چیزیں جو قلب کو روشنی دیتی ہیں, کون سی چیزیں جو قلب کو روشن کرتی ہیں. اسی طرح قلب کو زنگ لگنے سے بچاتی ہے. دیکھیے زنگ اگر لگتا ہے, آپ نے دیکھا لوہے کے دروازے پہ اگر زنگ لگنا شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس پہ ضد رنگ لگا دیتے ہیں تاکہ زنگ لگنے سے بچ جائے. یعنی یہ دروازہ اگر 1 سال 2 سال چلے تو ضد زنگ لگا دیں گے تو کیا ہوگا, 5 سال تک چلے گا. یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں, جسے ہم اپنے الفاظ میں سمجھائیں آپ کو کہ اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے. یعنی ایک دروازہ جس پہ اگر ہم ضد زنگ جسے کہتے ہیں لگا دیں گے تو 1 سال 2 سال چلے گا, لیکن اگر لگا دیں تو کیا ہوگا, 5 سال چلے گا, 7 سال چلے گا, اس کی زندگی گویا بڑھ جائے گی. اسی طرح قلب کی زندگی اگر کوئی چیز بڑھاتی ہے اور قلب کو کوئی زنگ لگنے سے بچانے والی چیز, اس کا نام ہے تلاوت قرآن. اس کا نام ہے تلاوت قرآن. 2 فوائد تلاوت قرآن کے ضمنی طور پر میں نے بیان کیے. بہت سے فوائد ہیں, ذکر آئے تو یہ ضروری ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ تلاوت قرآن جو کی جا رہی ہے, آپ دیکھیے, اور اس پر دلیل بھی ہے کیا ہے. جناب زہرا نے امیر المومنین کو وصیت بھی کی تھی کہ علی جب تم مجھے دفن کر دو تو میری قبر پر تلاوت قرآن پڑھ. اب آئیے تیسری چیز, 2 چیزیں بیان ہو گئیں اس روایت کے مطابق. تیسری چیز ہے انفاق, رائے خدا میں خرچ کرنا. اور اس میں بھی بہت سی شرائط ہیں, میں آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں. سورہ حدید تفسیر نمونہ میں آپ جائیں, جانے کے بعد وہاں پہ جو انفاق کی آیت ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ تفسیر میں سورہ نمونہ میں وہ مقامات لکھے ہیں کہ جب انسان کوئی چیز رائے خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہے اس کی کیا شرائط ہے. یہ اہم نقطہ ہے انفاق کے اندر. کیا نقطہ ہے میں کہ وہ چیزیں رائے خدا میں جو جسے تم پسند کرتے ہو, وہ چیزیں تم رائے خدا میں دو جسے تم محبت کرتے ہو. جسے اور آپ دیکھیے ہم اپنے معاشرے میں کون سی چیز رائے خدا میں دیتے ہیں جو پسند نہیں ہوتی. وہ لباس جو 10 سال ہم نے استعمال کیا, 5 سال 8 سال استعمال کیا, پڑا ہوا آپ کا اب کسی کام کا نہیں ہے, کس کو دے دو, کام کرنے والی کو دے دو.
وہ کھانا جو ہم نے 2 دن 4 دن فریزر کیا کہ بھائی بعد میں کھا لیں گے، اب دیکھا اس کا ذائقہ تو مزیدار نہیں ہے، کام کرنے والی شام کو آئے گی اس کو دے دیں گے. یعنی وہ چیز جو ہم خود پسند نہیں کرتے وہ دیتے ہیں. اس کا بالکل برعکس روایت میں ہے، قرآن میں ہے کہ وہ چیزیں رائے خدا میں دو جو تمہیں پسند ہیں. اب آپ دیکھیں، ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، یہ میں نے جو دیکھا ہے، کیونکہ آواز دور تک جا رہی ہے، کہ جو دین ہم نے کتابوں میں دیکھا، جو دین ہمیں بتایا گیا، شاید وہ دین ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتا. یہ میرا تجربہ ہے. تو لہٰذا ضمنی طور پہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی انفاق کے سلسلے میں، کہ دیکھیں انفاق جناب زہرا سلام علیہ کی، میں 3 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. اب انفاق کی بات کی تو 3 مثالیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور بہت سی مثالیں خود جناب زہرا کی زندگی کے متعلق. آپ دیکھیں 3 روزے رکھے گئے، 3 دن روزے رکھے گئے، اور اس کے بعد 3 دن تک فقیر جبرائیل میکائیل آتے رہے سائل بن کر، اور جناب زہرا اور ان کے گھر والوں نے جو افطار کے لیے جو چیزیں آمادہ تھیں وہ رائے خدا میں دے دی. اور 3 دن کہتے ہیں کہ پانی سے افطار کیا، اس کے بعد رائے خدا میں ساری جو چیز تھی وہ رائے خدا میں دے دی. ایک مثال یہ ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد دوسری مثال جو بہت مشہور واقعہ، کئی رائٹر نے لکھا، کئی کتابوں میں ہے، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ ہار، جب پیغمبر اسلام نے ایک فقیر کو در دہرہ پر بھیجا تھا بلال کے ساتھ، تو جناب زہرا نے اسے وہ اپنا قیمتی ہار دیا جو ان کی چچی داد بہن جناب حمزہ کی بیٹی فاطمہ نے انہیں دیا تھا. وہ چیز جو انہیں پسند تھی، وہ چیز جو قیمتی تھی، وہ انہوں نے رائے خدا میں دی. تو دیکھیے یہ چیز ہے کہ انفاق اگر ہم دیکھیں، میں صرف آپ کے سامنے فہرست بیان کر رہا ہوں، واقعات بیان نہیں کر رہا ابھی میں، یہ صرف نمونے کے طور پر. ورنہ یہ خود واقعہ جو ہر والا ایک مجلس میں اگر پڑھا جائے تو 10 سے 12-15 منٹ میں آرام سے پڑھا جاتا ہے کہ پیغمبر کا وہ شخص آیا، اس نے کیا مانگا، پیغمبر اسلام نے پھر کیا کہا اس سے، اس کے بعد وہ جناب بلال سے کہا، بلال لے کر گئے، جناب زہرا نے پہلے کیا دیا اسے، کیا چیز پہلے عطا کی، اس نے اس کا انکار کیا، پھر یہ ہار دیا، پھر اس کے بعد وہ ہار کیسے جناب زہرا تک پہنچا واپس. یہ پورا ایک قصہ ہے، واقعہ، اور اس میں تمام مختلف پہلوات، فضائل کے پہلو بھی ہیں، مختلف پہلوات ہیں. لیکن ہمیں صرف آپ کے سامنے فہرست بیان کر رہے ہیں وقت کی مناسبت سے، کہ ایک کلی چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں، اور یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں. دوسری چیز تھی ہار. تیسری چیز ہے لباس جناب زہرا کا. جناب زہرا کو جو لباس خود پسند تھا، جو پیغمبر اسلام نے انہیں ہدیہ کیا تھا، تو جناب زہرا نے کہا کہ رات فقیر آیا تھا، میں نے اسے دے دیا. تو دیکھیے انفاق جو ہم دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال، کیونکہ ایک اور مثال میں امیر المومنین کا بھی ذکر آئے گا، اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا. تو یہاں پر یہ صفت جناب زہرا میں اگر آپ کو نظر آئے گی تو امیر المومنین علی بن طالب میں بھی نظر تو بہت سی چیزیں مشترکہ ہیں امیر المومنین میں اور جناب زہرا میں. ایک چیز یہ انفاق بھی ہے. خود امیر المومنین کے انفاق کے واقعات کتنے ہیں آپ دیکھیں. تو خیر یہ 3 صرف میں نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کیا. اب آئیے چوتھی چیز جو جناب زہرا نے دنیا میں پسند کی، جسے ہم کہتے ہیں انتخاب جناب زہرا. اللہ کی رضا کو ہمیشہ ترجیح دی، ہمیشہ اللہ کی رضا کو ہمیشہ ترجیح دی ہے، اور کسی اور چیز کو کبھی بھی ترجیح نہیں دی اللہ کی رضا کے اوپر. یہ آپ دیکھیے گا ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا وہ کام جو اللہ کو پسند ہے اس کاموں کو انجام دیا ہے. اور یہ صفت امیر المومنین میں بھی ہے. اب جو میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ، اس واقعے میں 2 چیزیں ہیں. پیغام امیر المومنین ہے نوجوانوں کے لیے، اور معرفت فاطمہ زہرا. دیکھیے یہاں خطابت نہیں ہے، صرف لیکچر ہے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے اس واقعے کو اس انداز سے بیان کروں گا کہ معرفت فاطمہ زہرا کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. کیونکہ ہم پیغمبر اسلام کے واقعات پڑھتے ہیں، امیر المومنین کے واقعات پڑھتے ہیں، جو معرفت پروردگار کس طرح تھی، اسی طرح جناب زہرا کی معرفت کیا تھی. اب تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے
کہ ایک منافق نے, مکہ کے ایک منافق نے امیر المومنین کو سرزنش کی, تانا دیا. کیا تانا دیا؟ امیر المومنین سے کہا کہ آپ نے اس لڑکی سے شادی کی ہے جسے ہم اپنے طور سے بیان کریں کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں اس کے پاس. اچھا یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ بیان الانوار میں آپ مطالعہ کریں, آپ کو ملے گا کہ جس طرح مکہ کے مردوں نے, ایک مرد کا ذکر اس میں, امیر المومنین سے کہا کہ آپ نے اس خاتون سے شادی کی ہے جو معاذ اللہ اس کی تعبیر کے مطابق فقیر ہے, کچھ نہیں ہے. اسی طرح مکہ کی عورتوں نے فاطمہ زہرا سے کہا تھا کہ آپ نے اس مرد سے شادی کی جس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس کے بعد فاطمہ زہرا پیغمبر کے پاس گئی تھی اور پیغمبر اسلام نے اس وقت علی کے فضائل بیان کیے کہ دیکھو میں نے جس کے ساتھ تمہاری شادی کی اس میں کون کون سی فضائل, میں نے جس کے ساتھ تمہاری شادی کی ہے اس کے پاس ظاہری اعتبار سے شاید دنیا نہیں ہے, لیکن کن کن چیزوں کا وہ وارث ہے اور کن کن چیزوں پر اس کی حکومت ہے اور کن کن چیزوں کون کون سی چیزیں اس کی اطاعت گزار ہیں. اس کا دیکھ اس روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے امیر مومن کے فضائل کو بیان کیا. تو دونوں طرف ہے, لیکن اہم کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے معاشرے کے اندر کہ جو اسٹیپ ہم اٹھا رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہے. اب یہاں پر بھی اس شخص نے امیر المومنین کو کہا کہ آپ نے اس سے شادی کی, اگر آپ اب میری بیٹی سے شادی کرتے, اب آئیے, اب وہ منافق کیا کہہ رہا ہے, اگر آپ میری بیٹی سے شادی کرتے تو میں اپنے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک اونٹوں کی قطار لگا دیتا اور اس پر میری بیٹی کا جہیز ہوتا. اب آپ سوچئے, اب تھوڑا سا مردوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر کسی نوجوان کی شادی ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے لیکن باحجاب ہے, متدین ہے, سب کچھ ہے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن ایسے افراد کو گمراہ کر دیتے ہیں, اور ہوتا ہے معاشرے میں. اللہ نہ کرے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہو, لیکن ہوتا ہے. سننے میں آیا کہ بہت سی دفعہ خدا نخواستہ پکا رشتہ ہونے کے بعد بھی منع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے, کچھ بھی وجوہات کی بنا پہ, لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اب امیر المومنین نے جو جواب دیا وہ جواب مہم ہے اور وہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے, وہ اصل پیغام ہے نوجوانوں کے لیے. اب امیر المومنین کو کسی نے کہا کہ تم اگر میری بیٹی سے شادی کرتے تو میں تمہیں اتنا جہیز دیتا. جیسے اگر میں نے عرض کیا کہ کسی لڑکی کو کوئی گمراہ کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم فلاں خاتون سے, فلاں لڑکی سے شادی کر رہے ہو, اور اگر تم میری بیٹی سے شادی کرتے ہو تو میں تمہیں اتنا جہیز دیتا. لیکن امیر المومنین نے دیکھی کیا جواب دیا. امیر المومنین نے کہا کہ علی, خود مخاطب کر اپنے, کہا علی یہ مال و دولت کی طرف توجہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. کہا یہ علی مال و دولت کی توجہ نہیں کرتا, یہ مال فریب ہے, دھوکہ ہے. یہ پیغام امیر المومنین نے دیا. ایک کہ مال دھوکہ ہے, فریب ہے, اور علی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا, نمبر ایک. دوسری چیز جو میرے اپنے موضوع سے متعلق ہے, جو میں نے اس واقعے کو آپ کو کیوں بیان کیا, امیر المومنین نے کہا کہ علی اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتا ہے. میں نے کہا نا جناب زہرا سلام علیہ کی کیا صفت تھی, اللہ کی رضا کو جناب زہرا نے ہمیشہ ترجیح دی ہے. آپ دیکھیے گا ہسٹری میں آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ ہمیشہ جناب زہرا نے اللہ کی رضا کو ترجیح دی. اور یہاں پر میں ایک ضمنی طور پہ ایک روایت بیان کر دوں. جناب ابراہیم خلیل خدا, کیوں خلیل خدا کہتے تھے؟ بہت سی علتیں بیان کی گئی ہیں, جس میں ایک علت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے تھے غیر خدا کے حکم پر. یعنی ہمیشہ یہ دیکھتے تھے اللہ کیا چاہتا ہے, یہ دیکھتے تھے کہ پروردگار کی رضا کیا ہے. دیکھیے یعنی خدا کی رضا کو اگر انسان ترجیح دے تو خلیل خدا بنتا ہے. بس اب ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم جس ماحول میں ہیں, بہت سی دفعہ ایسا آئے گا کہ کچھ خواہشات ایسی ہوں گی بچوں کی, خاندان والوں کی, رشتہ داروں کی, جہاں پر اللہ کا حکم ٹکرائے گا ان کی خواہشات سے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ پروردگار عالم کے حکم کو ہمیشہ ترجیح دینی ہے. آئیے اپنے موضوع پر. امیر المومنین نے کہا کہ
امیر المومنین نے کہا کہ علی ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتا ہے. 2. تیسری چیز امیر المومنین نے اسے مخاطب ہو کے کہا کہ انسان کو اگر فخر کرنا ہے تو اپنے اعمال پہ فخر کرے, اپنے مال پہ فخر نہ کرے. اور فخر اور مباحات, چوتھا جملہ کا مباحات وہی فخر ہے. اگر انسان مباحات کرنا چاہتا ہے تو اپنے کردار پہ کرے, درہم اور دینار پہ نہ کرے. یعنی 4 چیزیں امیر المومنین نے پیغام دی ہیں. نمبر 1, علی نے کہا کہ علی کے مال کی طرف توجہ نہیں کرتا, مال فریب ہے, دھوکہ ہے. نمبر 2, علی ہمیشہ اللہ کے رضا کے لیے کام کرتے. نمبر 3, انسان اپنے اعمال پر فخر کرے نہ اپنے مال پر. نمبر 4, مباحات اور فخر کرنا ہے تو انسان اپنے کردار پہ کرے, مال و دنیا دینار پہ, درہم و دینار پہ نہ کرے. اب دیکھیے یہ 4 نکات امیر المومنین نے بیان کیے. اب اس واقعے میں ابھی تک آپ کہیں گے جناب زہرا کی معرفت کہاں آئی؟ ہم نے تو اس واقعے کو دو جہت, ایک رضا ہے امیر المومنین اور معرفت ہے. جب امیر المومنین نے یہ جواب اسے دے دیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اب پروردگار عالم کی طرف سے صدا آئی, علی ذرا اوپر دیکھو, علی ذرا اوپر دیکھو. کیا دیکھا امیر المومنین کو؟ کیا دکھایا گیا کہ امیر المومنین کے سر سے لے کر عرش تک اور جتنا اوپر تک, جتنا بھی, ایک بہت وسیع میدان دکھایا. اور اس میدان میں جنت کے اونٹ تھے, اور ان جنت کے اونٹوں پر در, مشق, یہ ساری چیزیں لدی ہوئی تھیں. اور اس اونٹ کے ساتھ, ہر اونٹ کے ساتھ ایک کنیز تھی, اور ایک غلام صدا دے رہا تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کا جہیز ہے. اور اس کے بعد جب یہ امیر المومنین کو دکھایا گیا, اس کے بعد امیر المومنین گھر آئے. جب حجر فاطمہ میں پہنچے, اب یہاں سے معرفت فاطمہ کا پیغام لکھا ہے کہ جب جناب زہرا کے حجرے میں پہنچے تو ایک مرتبہ جناب زہرا نے امیر المومنین کو دیکھا اور کہا کہ علی, مکہ کے منافقین میں سے ایک شخص نے آپ کو سرزنش کی ہے نا. دیکھیں جناب زہرا گھر کے اندر تھیں, کیا کہا کہ مکہ کے منافق میں سے ایک نے آپ کو سرزنش کی ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی کی, اور اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو میرا جہیز دکھلایا. اللہ نے آپ کو میرا جہیز دکھلوایا اور آپ نے اس کا مشاہدہ کیا. تو بس یہاں پر ایک جملہ جو خطابت کے حوالے سے ایک جملہ, کیونکہ آپ ذاکرہ ہیں, تو اس واقعے کے بعد ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیے اہل علم بیان کرتے ہیں, اور ممبری جسے ہم کہتے ہیں, مجلس پڑھنے والے, وہ کہتے ہیں جب واقعہ پڑھو تو اس میں سے پیغام نکالو, دیکھو اس میں کیا کہا گیا ہے. تو اس واقعے میں جو ایک پیغام ہمیں نظر آیا وہ یہ کہ معرفت فاطمہ زہرا, وہ کیا ہے کہ جو چیز امیر المومنین گھر کے باہر مشاہدہ کرتے ہیں, فاطمہ زہرا گھر میں بیٹھ کے مشاہدہ کرتے ہیں. پانی منگا دیں. تو یہ معرفت فاطمہ, اور اس کے بعد امیر المومنین کی رضائیت, اور 4 پیغامات تھے نوجوانوں کے لیے جو اس واقعے میں ہمیں نظر آئے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جناب زہرا نے جس چیز کو پسند کیا اپنی زندگی میں, وہ کیا تھا؟ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا. یعنی سکوت اختیار نہیں کیا. آپ دیکھیں تاریخ میں ہے نا, اپنا حق تھا اس کے لیے آواز بلند کی, سکوت اختیار نہیں کیا, بلکہ خاموش نہیں رہی, بلکہ لکھا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کئی اقدامات کیے تھے. جناب زہرا نے پہلا اقدام کیا تھا, 40 روز تک
مہاجر اور انصار کے دروازے پہ کہیں تھی کہ دیکھو کیا تم لوگ غدیر میں نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا تھا؟ امیر المومنین کے کیا ولی نہیں بنایا تھا؟ کیا تم امیر المومنین کو تمہارا مولا نہیں بنایا تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں سوال بھی کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا واقعات میں، تو ان میں واقعات میں اس چیز ملتی ہے جناب زہرا نے سکوت اختیار نہیں کیا، بلکہ جناب زہرا نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور لوگوں کے دروازوں پر گئیں۔ دوسرا اسٹیپ کیا تھا جو جناب زہرا نے اٹھایا؟ وہ خطبات تھے، جو خواتین میں بھی بیٹھ کے انہوں نے خطبات بیان گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، اپنے حق کے لیے بات کی، اور اس کے بعد وہ خطبات بھی کتابوں میں ہے جو جناب زہرا نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک چیز ہے جو گریہ بھی کیا، روئی بھی جناب زہرا نا مصائب میں۔ تو کسی نے ایک سوال پوچھا تھا بیوی سے کہ آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ اب دیکھیے بیوی نے جواب کیا دیا، یہ بھی مہم جواب ہے۔ شہزادی کونین نے کہا میرا گریہ دو چیزوں پر ہے۔ یہ بات ڈاکٹر رفیع نے اپنی کتاب میں لکھی، حوالہ بھی میں آپ کو پیش کر دوں۔ ایران کے مقرر ہیں بہت اچھے، انہوں نے اپنی کتاب جو ان کی تقاریر کو چھاپا گیا ہے اس میں انہوں نے بیان کیا کہ دو چیزیں انہوں نے کہا جناب زہرا نے بیان کی۔ جب پوچھا بی بی آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں تو کہا میرا گریہ دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک کہ رسول خدا اس دنیا سے گئے، رسول خدا کی جدائی پر میرا گریہ ہے، اور دوسرا میرا گریہ ہے کہ اس کے وصی پر ظلم کیا گیا۔ یہ انہوں نے دو چیزیں بیان کی جناب زہرا نے۔ تو یہاں تک اب ہم نے اپنی گفتگو کو پہنچایا اب تک کہ انتخاب جناب زہرا، کہ ہم نے ان کی زندگی سے اخلاقیات کے پہلو کو لیا۔ اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم نے ضمنی طور پر بیان کی ہے کہ اخلاق جناب زہرا، اور اس میں انتخاب کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں اس کو ہم نے بیان کیا۔ اب آتے ہیں جناب زہرا کی دعائیں۔ اگرچہ یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے میں نے سفینہ فاطمہ، یہ جو کتاب بیان کی تھی، اس کتاب میں دعا کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ جناب زہرا نے دعا کیا مانگی۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگیں، یہ دعا ایک ایسا موضوع ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دعاؤں کو قبول کر دوں گا۔ اب یہاں پہ سوال ہے ہم کیا مانگیں؟ اگر اچھا مانگے تو جیسے انسان مانگتا ہی ہے۔ اب میں آپ کو دو قصے بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمیں خواتین کے حوالے سے دونوں باتیں کیسا ہونا چاہیے۔ کہ دیکھیں اللہ نے ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اسے ایک چانس دیا۔ دعا کیا ہے؟ چانس ہے نا، جو تمہیں مانگنے مانگو ایک۔ اس کے بعد اگر اللہ یہ کہہ دے کہ میں تمہاری 3 دعائیں قبول کروں گا، کسی کو یہ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ اب یہ سوچے وہ کیا مانگے۔ دیکھیں دعا کا موضوع میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ جناب زہرا کی دعائیں کچھ جملے میں نے لکھے ہیں، اور اس سے یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے کہ معاشرے میں جیسا ہوتا ہے 2 واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ دعائیں، اور دونوں واقعہ خواتین سے مربوط ہیں۔ کیسے ہونی چاہیے؟ بنی اسرائیل کا جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا اہل ممبر سے بھی، کہ ایک عابد تھا، اس سے اللہ نے یہ کہا کہ اللہ تیری 3 دعائیں قبول کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ سوچیں اگر اللہ آپ سے یہ کہے تو آپ کیا مانگیں گی؟ سوال ہے۔ تو بھی کہا جاتا ہے نا کہ انسان کیا مانگے کہ دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے۔ تو یہ سوچنا ہے کہ اگر اللہ آپ سے بھی یہ کہہ دے کہ میں 2 دعائیں، 1 دعا 3 دعا قبول کروں گا، تو انسان اپنے اس علم کے اس معیار پر ہو۔ کیونکہ دیکھیں پیغمبر کے وہ واقعات ہیں کہ خاتون تھی، یہ بھی خاتون کا واقعہ کہ پیغمبر اسلام نے یہ کہا
اب وہ واقعہ کیا ہے؟ چلو اس واقعے کو میں بیان کرتا ہوں. وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں. ایک گاؤں میں رکے, پیاس لگی. پیغمبر نے ایک شخص سے کہا, گاؤں کے پیاس لگی ہے. اس نے کہا, اللہ کے رسول سے کہا کہ میرے پاس دودھ نہیں ہے, جو دودھ میرے بکریوں کے تھنوں میں ہے وہ اتنا ہے جو ہماری ضرورت پوری کرتا ہے, میرے پاس اضافی نہیں کہ میں آپ کو دوں. اللہ کے رسول نے کیا دعا دی؟ اللہ کے رسول نے کہا, پروردگارا خدا اس کی روزی میں برکت دے, اسے مالا مال کر دے. اس کے بعد اللہ کے رسول آگے چلے. پھر ایک دیہات میں پہنچے, ایک شخص سے کہا, اس نے جو کچھ تھا اللہ کے رسول کو لا کے دے دیا, جو کچھ تھا اللہ کے رسول کو لا کے دے دیا. اللہ کے رسول نے اس سے کیا دعا دی؟ پروردگارا اس سے اتنا ہی مال دے جتنی اس کی ضرورت ہے. اب صحابیوں کو بے چینی ہو گئی, بے قراری ہو گئی کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے اس کو یہ دعا دی اور اس کو وہ دعا دی, جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا اس کو آپ نے کہا کہ اسے مالا مال کر دے, اور جس نے آپ کو دیا آپ نے اس کو کہا کہ اللہ اسے اتنا دے جس کی اس کی ضرورت ہو. تو اب یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس لیے اس کو وہ دعا دی اور اس کو یہ دعا اس لیے دی کہ جتنا مال ہوگا نا اتنا اللہ سے دور ہوگا. اسے اس لیے یہ دعا دی کہ جتنا اس کے پاس مال زیادہ ہوگا اتنا اللہ سے دور ہوگا, اور اس کو اس لیے یہ دعا دی جتنا مال کم ہوگا اتنا اللہ سے قریب ہوگا. آپ دیکھیں اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ تکلیف میں رہتا ہے وہ کتنا اللہ کو یاد رکھتا ہے. توسل بھی ہے, ام البنین کا واسطہ بھی ہے, حضرت عباس کا واسطہ بھی ہے, اس لیے کہ ضرورت ہے. دعائیں بھی ہیں, حدیث قصہ بھی ہے, زیارت عاشورہ بھی ہے, اس لیے کہ نہیں ہے. اور توسل زیادہ ہوگا, خدا سے قریب زیادہ ہے, کم زندگی میں گزارا ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف زیادہ ہے. اور جتنا زیادہ پیسہ ہے آپ دیکھیے ان کے لیے بھی, خیر ممکن اس میں بھی کوئی دو چار افراد ایسے شاید نکل آئیں گے, لیکن اکثریت اللہ سے دور ہے. تو اب یہ ایک ضمنی طور پہ ایک واقعہ تھا کہ دعا کے پروردگار عالم نے اسے عطا کے حوالے سے تھا. پیغمبر کا جو واقعہ تھا وہ ایک دوسرا واقعہ تھا کہ جس میں اللہ کے رسول نے ایک عورت اپنی, یعنی کہا کہ بنی اسرائیل کی, کاش بنی اسرائیل کی طرح, یعنی اپنے زمانے کا کہ ہمارے زمانے میں کاش یہ شخص بنی اسرائیل کی تو عورت کی طرح ہوتا جو اس نے مانگا. جو مجھے شاید مثال پیش کرنی تھی, یہ واقعہ بھی ضمنی طور پر سمجھے مال کے انفاق کے اعتبار سے, کہ اب پیغمبر سے اگر پوچھے وہ عورت کیا تھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو موسیٰ کے زمانے میں تھی, کاش وہ عورت, یعنی وہ یہ شخص اس عورت جیسا ہو جاتا جو بنی اسرائیل میں تھی. تو پھر پوچھا لوگوں نے, تو پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں, بوڑھی عورت تھی. جناب موسیٰ نے اس سے کچھ پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں, موسیٰ سے کہو کہ میرے پاس آئے. اور جناب موسیٰ جب اس کے پاس آئے تو اس نے جناب موسیٰ سے دعائیں طلب کی, اور دعا یہ کی کہ میں آپ کو اس صورت میں بتاؤں گی کہ اس صورت میں بتاؤں گی کہ آپ یہ پروردگار سے دعا کریں خدا میری جوانی پلٹا دے, جنت میں آپ کی بیوی بنوں, اور اس طرح اس نے دعائیں مانگی. تو پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں کے ساتھ اس عورت کا ذکر کیا جس نے دعا ایسی مانگی تھی کہ دنیا بھی ملی اور آخرت بھی. اب آئیے بنی اسرائیل کے اس واقعے پر جو بیان کرنا چاہ رہا تھا میں. بنی اسرائیل کے اس عابد کو پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ تیری 3 دعائیں قبول کرے گا. اب دیکھو 3 دعائیں کیا اس نے مانگی, اس نے 3 کیا دعائیں مانگی, اور اس نے 3 دعائیں جو مانگی وہ کیا تھیں اور کس کو انفارم کر دیا, یعنی کس کو اس نے اطلاع دی. سب سے پہلے اس نے اطلاع کس کو دی؟ اپنی بیوی کو. آواز آ گئی مجھے؟ اور آپ بتائیں گے اپنی بیوی کو جب اس نے اطلاع کی تو کیا ہوگا پھر؟ یہ تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد ہوگا کیا. اب اس کو یہ پتا چل گیا اس کی بیوی کو کہ میرا جو شوہر ہے عابد ہے, اللہ نے اس کی 3 دعائیں قبول کرنی ہے. تو اب اس نے عابد سے کہا, اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے دنیا کی خوبصورت عورت بنا دے. اس نے کہا میں یہ دعا تو نہیں کروں گا, کہ میں یہ دعا تو نہیں کر سکتا. اور یہ بھی آپ کو پتا کہ اس کا ہوگا کیا. روز بیوی گئے
دعا مانگو روز عابد کے میں نہیں مانگتا, میں یہ دعا تو نہیں مانگوں گا. اور روزانہ کے جھگڑ کے بعد ہوتا کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ بالآخر عابد ہار جائے گا. اور عابد ہار گیا, اور عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں روز روز کے جھگڑے سے بہتر ہے کہ بھائی یہ دعا مانگ ہی لیتا ہوں کہ اللہ تمہیں دنیا کی خوبصورت عورت بنا دے, اور اس کے بعد بنا دی, اس کی دعا قبول ہو گئی. اللہ نے کہا تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اب جب دنیا کی خوبصورت عورت بن گئی تو بنی اسرائیل میں یہ بات بھی پتہ چل گئی. اب اس کے لیے زندگی بسر کرنا اور مشکل ہو گیا. ہر کوئی آ کے اسے بتا رہا ہے, ہر کوئی بات کر رہا ہے. جو خواتین میں سے آ کے دیکھ رہی ہیں اچھا دنیا کی خوبصورت عورت یہ بن گئی, اس کے لیے اور زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا. تو اس نے کیا کیا, دعا کی غصے میں آ کے پروردگار ایسے حیوان بنا دے. یہی ہوتا ہے غصے میں. یہاں تو ایک آواز آئی ہائے ہائے. آپ سوچیں کیا ہوتا ہے غصے میں. غصے میں ہائے ہائے ہوتا ہے. غصے میں کہتے ہیں غصے میں سارا کام خراب ہوتا ہے. تو یہی ہوتا ہے غصے میں. اور اس نے یہی کیا, غصے میں آ کے کہا زندگی جب اجیر ہو جائے گی, روزانہ کی مشکل ہوگی تو یہی ہوگا. اور اس کے بعد اس نے جب یہ دعا مانگی, اب اس کے لیے اور زندگی بسر کرنا اور مشکل ہو گیا. اب لڑکی کے جو گھر والے تھے وہ تو چھوڑیں گے نہیں اسے. خدا نہ خاصا یا کوئی چھوٹا سا مسئلہ بن جاتا ہے تو کتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بعد میں, چھ برسے کے حیوان بن جائے. سوچیں آپ کیا ہوگا. ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال اب آپ خود سوچیں کہ چھوٹا مسئلے میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, تو اتنا بڑا مسئلہ تو حیوان کیسے زندگی بسر ہو. عابد کے پاس آگے سارے کہ بھائی ٹھیک ہے خوبصورت عورت نہیں بناؤ, کم سے کم اسے یہ تو کہو کہ اپنی پہلی حالت پر آ جائے. اسے زندگی حیوان کے ساتھ تو بسر نہیں ہو سکتی. تو بہرحال عابد کو یہاں پر بھی دعا مانگنی پڑی. تو کہنا مقصد کیا ہے کہ 3 دعائیں اللہ نے دی, تینوں ضائع کر دی. کس کی وجہ سے؟ اچھا اب یہاں پر میں قصہ بیان کروں, تھوڑا سا جوک ہے. یہ واقعہ میں نے ایک جگہ بیان کیا, بالکل سیم ایک درس دے رہا تھا جہاں پر ماہ رمضان میں ایک جگہ بیان کیا. تو ایک صاحب نے دوران درس معلوم ہے کیا کہا, مولانا صاحب بیلنس ختم ہو گیا. 3 دعائیں تھیں, تینوں ختم ہو گیا. تو خیر بیلنس ختم نہیں ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ 5 روپے 10 روپے مل جاتے ہیں. انسان کو وہ طریقہ آنا چاہیے کہ بیلنس کیسے حاصل کرنا ہے. خیر کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انتخاب کیا تھا, خاتون, کہ اس کی بیوی نے کہا کہ 3 دعائیں جو ملی, جو چانس تھا وہ چانس اس نے ضائع کر دیا. اب آئیے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ کہ کیسا ہونا چاہیے. بہت سے واقعات اور روایت میں بھی ہے کہ جسے دنیا اور آخرت چاہیے, یعنی دنیا اور آخرت کی خیر اس میں ہے. 4 چیزیں ہیں روایت میں, جس میں ایک چیز ہے کہ اللہ اسے ایسی بیوی عطا کرے کہ جو دنیاوی اور اخروی کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے. 4 چیزیں ہیں روایت میں آئی ہیں, جن میں سے ایک یہ چیز ہے. اب آئیے بنی اسرائیل کے اس واقعے اوپر, جو ابھی علامہ مجلسی نے اس واقعے کو بھی لکھا کہ ایک میاں بیوی تھے, بہت غریب تھے, متوسط زندگی بسر ہو رہی تھی, بہت مشکلوں سے زندگی بسر ہو رہی تھی. اللہ نے ارادہ کیا, خواب میں فرشتہ آیا اس کے شوہر کے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں مالا مال کیا جائے, لیکن زندگی کے 15 سال, زندگی کے 15 سال. اب جو تمہاری زندگی اس کے بعد سے 15 سال اللہ تمہیں دولت دینا چاہتا ہے جو تمہارے پاس صرف 15 سال رہے گی. اس نے کہا, شوہر نے کہا کہ میں اپنی بغل بیوی سے پوچھ کے کیسے فیصلہ کروں, ایسا نہ ہو میں بھی فیصلہ کروں ہاں لے لو بیوی کے, تم کو کیا ضرورت تھی لینے کی. اور جب صبح اٹھا تو بیوی نے بھی یہی کہا جو شوہر نے کہا. بیوی کے خواب میں بھی فرشتہ آیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی بہتر کرے, 15 سال تمہیں مال دینا چاہتا ہے. تو بیوی نے یہ کہا کہ میں اپنے شوہر سے بغیر پوچھے کیسے فیصلہ کر لوں, ہمیں ایک رات فرصت دی جائے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں. اب دونوں نے دیکھیں فیصلہ کیا. یہاں پر ہے انتخاب, میں نے کیا نا کہ دونوں نے یہ انتخاب کیا کہ ہم لے لیتے ہیں, پیسہ مل رہا ہے بغیر زحمت کے, بغیر مشقت کے. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری زندگی بہتر کرے, تو اللہ ہمیں جب پیسہ دے رہا ہے تو ہم پیسہ لے لیتے ہیں. جب انہوں نے فیصلہ کیا اور پیغام دے دیا الہام میں فرشتے کو, ٹھیک ہے اللہ ہمیں منظور ہے, اب ان کا پیسہ آنا شروع ہوا.
جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اب اس کی بیوی نے کیا کہا, یہ مہم ہے. اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو اللہ نے ہمیں مال و دولت دی بغیر زحمت کے دی ہے, تو ہم ایسا نہ کریں کہ اپنے غریب خاندان میں جو ہیں ان کی مدد کریں, غریب ہمسائے ہیں ان کی مدد کریں, غریب دوست ہیں ان کی مدد کریں. ایسا نہیں, ہمیں تو زحمت پیسہ مل رہا ہے. اور آپ دیکھیں انسان اپنی زندگی میں کتنا کھا پی سکتا ہے, یہ بھی ہے نا کہ انسان اپنی زندگی کتنی بسر کر سکتا ہے. لہذا یہ بات اس کی بیوی کی اس کو بہت پسند آئی, اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگی اس طرح بسر کی, اور اس کے بعد جو 15 سال تک وہ دولت آتی رہی وہ دوسروں کی مدد کرتے رہے, ہمسائے, دوست, احباب, خاندان, رشتہ دار. اور دیکھیں اس میں ترتیب ہے کہ انسان کو کس طرح ہیلپ کرنی ہے, کس طرح مدد کرنی ہے, کس طرح جو ہے وہ پیغامات پہنچانے ہیں, کس طرح دوسروں کی مدد کرنی ہے. یہ نہیں کہ بس ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمارے پاس ہی آتا رہے, یہ نہیں. انسان دینا سیکھے. دیکھیے جناب زہرا کی سیرت ہے انفاق. اب کیا کیا, دونوں میاں بیوی نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیا. دوسروں کو بھی دیتے رہے, ضرورت مند کو دیتے رہے, محتاج کو دیتے رہے, اور اس طرح اپنی زندگی بسر کرتے رہے. اور نتیجہ کہاں تک پہنچا, جب 15 سال مکمل ہو گئے تب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ اب یہ دولت واپس لے گا. اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے ہمیں ایک خاص مدت کے لیے دی تھی اور اللہ ہم سے اب لے لے گا. جب 15 سال مکمل ہو گئے اس کے بعد خواب میں فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت تم تک اس وقت تک رہے جب تک تم لوگ زندہ ہو, اور یہ اس کی وجہ یہی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دو اللہ کو یہ چیز پسند آئی. جو دولت تم تک باقی رہنے کا جو اللہ نے فیصلہ کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ تم لوگوں نے دوسروں کی مدد کی, تم نے دوسروں کی جو مدد کی, دوسروں کو جو ہیلپ کی, کمک کی, جسے ہم کہتے ہیں محتاجوں کو دیا, غریبوں کو, خاندان میں ہر جگہ جو تم نے کام کیا اللہ کو یہ پسند آیا, جس کی بنا پر اللہ نے فیصلہ کیا یہ جب تک تم لوگ زندہ ہو یہ دولت تم تک رہے. تو دیکھیے یہاں پہ کیا تھا, اس کی بیوی نے اچھا مشورہ دیا اور اس کے بعد وہ زندگی چلتی. تو دیکھیے دو واقعات میں نے اس لیے بیان کیے کہ دعا کے حوالے سے کہ دیکھیے اللہ نے انہیں ایک موقع دیا. اگر بیوی وہاں پر بھی اچھی ہوتی تو کہتی کہ اللہ سے ہم ایسی دعا مانگیں گے جس میں دنیا بھی ہمیں مل جائے اور آخرت بھی ہمیں مل جائے. اور اس وقت دیکھیے آخرت کو کتنی زیادہ ترجیح دی گئی ہے. صاحب کرامت, میں اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا لیکن ایک جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی خاتون کا واقعہ ہے. جناب عیسیٰ کے زمانے میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو صاحب کرامت کیسے بنتے ہیں. ایک خاتون کے جناب عیسیٰ کے زمانے خاتون تھی جس میں 7 خصوصیتیں تھیں, اور اس 7 خصوصیتوں میں جناب عیسیٰ نے اس کے شوہر سے کہا کہ اگر یہ عورت ہے, اگر یہ مرد ہوتا تو یہ نبی ہوتا اپنے زمانے کا. اس کی پہلی خصوصیت کیا تھی اس میں کہ وہ دنیاوی کاموں کو ترجیح نہیں دیتی تھی, آخرت کے کاموں کو ترجیح دیتی تھی دنیا کے کاموں. یہاں پر بھی اس میں یہی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کو ترجیح دی, کہ یہی کام ہمیں آخرت میں ملے گا, اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا اور اللہ کو پسند ہے. اور دیکھیں کچھ کام ایسے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں بیان کی نا شروع میں, تلاوت قرآن, انفاق اور چہرے رسول. جناب زہرا کا 3 چیزیں مجھے پسند, خود ان کی روایت ہے. تو اب ہم اگر تلاوت قرآن ثواب ہے, اس عنوان سے کریں گے ثواب تو ہے, اس عنوان کو بھی رکھیں کہ اس جناب زہرا کو یہ پسند ہے. تو اتنا ایک ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری شہزادی کو پسند ہے, یہ نیت بھی ہو رہا, نور علی نور ہے, ثواب بھی ہے, اور ہم اس بات سے خوش ہوں گے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری شہزادی کو پسند. اسے انفاق رائے خدا میں دینا, آپ دیکھیں قرآن میں کتنا انفاق کا ذکر ہے, اور ہم اس عنوان سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے, اور یہ ذہن میں یہ بھی ہو کہ جناب زہرا اس کام کو انجام دیتی تھی لہٰذا ہم بھی اس کام کو انجام دے رہے ہیں. تو خیر اب ان 2 واقعات کے اندر آپ دیکھیں کہ اہم کردار کس کا رہا, خاتون کا.
وہاں پر بھی یہاں پر بھی خاتون کی وجہ سے اللہ نے ان کی دولت کو برقرار رکھا، مشورہ اچھا دیا، ایک اچھا مشورہ دیا، کام ہوا، اور اللہ تو نیک بیوی، جو ایک روایت میں ہے نا کہ نیک بیوی جیسے میرے اچھی بیوی، یہ بھی ایک دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، جو میں نے عرض کیا کہ روایت میں ہے دنیا اور آخرت کی جسے اگر سعادت 4 چیزوں میں، جس میں ایک ہے کہ نیک بیوی کا ہونا۔ اچھا اب آئیے، یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے جو مقدمات پیش کیے، 2 واقعات، پیغمبر کا واقعہ پیش کیا، 2 واقعہ یہ پیش کیے، یہ تمام کس لیے پیش کیے تھے کہ جناب زہرا نے دنیا میں کیا مانگا۔ دعائے جناب زہرا، میں نے عرض کیا بہت ساری چیزیں، میں کچھ 4-5 جملے جتنا وقت ہے ہمارے پاس وہ بیان کرتا چلوں۔ جناب زہرا نے فرمایا پروردگارا جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے، جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے، تو مجھے قناعت کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ قناعت کسے کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے انسان کو دیا انسان اسی میں ہی پورا کرے۔ قناعت وہ چیز ہے کہ یہاں پر میں روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بیان کروں کہ جس میں ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد بیان کرتا کہ مولا میں ابھی سفر سے پہنچا ہوں، اور اس زمانے کا سفر آپ جانتے ہیں کہ کشتی سے ہوتا تھا، کہ مولا میں جس کشتی میں سفر کر رہا تھا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ ہماری کشتی میں ایک شخص تھا، وہ ایک دم سے سمندر پر چلنے لگا، اس نے چھلانگ لگائی اور سمندر پہ چلنے لگا۔ تو میں نے خیال کیا کہ یہ اولیاء خدا ہوگا، اولیاء کا بندہ ہوگا جس میں کرامت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اور یہ اس شخص کے ساتھ نہیں بلکہ آپ دیکھیے گا کہ انبیاء کی جو شیطان سے گفتگو ہوئی ہے وہ بھی بیان ہوئی ہے، جناب عیسیٰ کے واقعات ہیں، جناب نوح کے، جناب موسیٰ کی گفتگو ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تو شیطان ہے تو پھر مجھے نصیحت کر دے۔ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ایک صاحب نے اعتراض بھی کہتا ہے شیطان کیسے نصیحت کر سکتا، نہیں، شیطان ہی نصیحت کرتا ہے بعض اوقات۔ اس نے کہا کہ تو مجھے نصیحت کر دے۔ اب اس شیطان نے 2 چیزیں اس کو نصیحت کی۔ یہ شخص کس سے بیان کر رہا ہے؟ چھٹے امام کے، کہہ رہا مولا میں سفر پہ تھا اور یہ واقعہ پیش آیا، جب میں نے شیطان سے کہا مجھے نصیحت کر تو اس نے مجھے 2 نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت اس نے کہی کہ اگر تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تجھے کیا کرنا ہوگا، اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس شیطان نے کہا، چھٹے امام سے بیان کرتا ہے، مجھے اس نے کہا کہ اگر تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو قناعت پذیر ہو جا، اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تیرے دل میں علی کی محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی دعا جناب زہرا کی کہ پروردگارا جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے یہ قناعت کی توفیق عطا فرما، یعنی انسان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے اندر انسان کوشش کرے کہ اس کو پورا کرے۔ پھر اس کے بعد جملہ ہے پروردگارا میرے عیبوں کو چھپا، جبکہ عیب کچھ نہیں ہے، لیکن دعا کیا مانگ رہی ہے، یعنی طریقے دعا بیان کر رہی ہے کہ انسان دعا اس طرح مانگے، ان چیزوں کو مانگے، پروردگارا مجھے یہ توفیق دے، قناعت کی توفیق دے، جو کچھ تو نے مجھے دیا اسی میں پورا کر لوں، پروردگارا میرے عیبوں کو چھپا، جبکہ عیب کچھ نہیں ہے، کہیں شہزادی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا پروردگارا مجھے سلامتی دے۔ اور دیکھیے ائمہ علیہ السلام کی جو پیغمبر کی بھی دعائیں آپ کو ملیں گی، ان میں بھی یہ کلمات آپ کو ملیں گے کہ دعا کیا مانگنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک مختصر سا وہ واقعہ بیان کیا کہ دعا کا موقع ملا کس طرح ضائع کیا، اور ادھر کیا مانگنا چاہیے۔ طریقہ کار جناب زہرا نے بیان کیا کہ پروردگارا مجھے سلامتی دے۔ اس کے بعد کہا پروردگارا قبل از موت مجھے بخش دے، یعنی انسان جب دنیا سے جائے تو یہ کم سے کم ہو کہ پروردگارا دی دعا خداوندہ قبل از موت سے پہلے میرے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی انسان جب دنیا سے جائے تو یہ کہ کوئی گناہ نہیں کرنا چاہے، بلکہ یہ ہر وقت انسان یہ دعا کرتا رہے
پروردگارہ جو غلطیاں، جو خطائیں، جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے غلطی سے، خداوند اسے بخش دے. ہر وقت انسان توبہ، جسے ہم کہتے ہیں توبہ کا دروازہ ہے. دیکھیے توبہ کیا چیز ہے. اب یہاں پہ ایک روایت میں بیان کروں کہ توبہ وہ چیز ہے کہ 5 تحفے جسے میں بیان کروں. یہی کہوں گا، جناب آدم نے خدا سے سوال کیا. یہ اصول کافی کی روایت، اور یہ وہ سوال ہے کہ جو آج لوگ معاشرے میں کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا دیا. جناب آدم نے یہ سوال کیا پروردگار سے کہ خدا بندہ میری اولاد کو تو نے کیا دیا. شیطان کو تو سب کچھ دیا. کیا دیا شیطان کو؟ سب کچھ دیا. دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، آگے سے آئے گا اور پیچھے سے آئے گا. 4 جہد تو نے شیطان کو دی ہیں، ہر طرح سے بہکائے گا. اور یہاں پر میں ایک نقطہ بھی بیان کرتا چلوں جو مجلسوں میں انشاءاللہ کام آئے گا. 2 جہد بیان نہیں کی. کون سی 2 جہد ہیں؟ ایک اوپر ایک. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا تعلق آپ دیکھیں خدا سے. دعا انسان مانگتا ہے یوں، پروردگارہ دعا کہاں جاتی ہے؟ اوپر. اور انسان سجدہ کہاں کرتا ہے؟ دیکھیں نا، 2 جہدیں جو دونوں خدا سے مربوط ہیں. انسان وہاں پہ شیطان نہیں، آپ دعا مانگیں پروردگار دعا کو قبول کرے گا. یہاں رکاوٹ نہیں آئے گی، یہاں شیطان نہیں آئے گا. سجدہ 2 جہد ہے. اس کے بعد جناب آدم نے جب یہ سوال کیا پروردگارہ مجھے میری اولاد کو کیا دیا. شیطان کو تو نے سب کچھ دیا. تو اب پروردگار عالم نے دیکھیں جواب کیا دیا. روایت ہے پروردگار نے کہا آدم سنو، ہم نے تمہاری اولاد کو 5 تحفے دیے ہیں. تحفہ میرا جملہ ہے، 5 چیزیں تک. نمبر 1، اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی گناہ کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کرے، گناہ کو انجام نہ دے. اگر صرف ارادہ کرے گا ہم اس کے ارادے پہ گناہ نہیں لکھیں گے. سب سے پہلی ہم نے تو اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ انجام نہ دے تو ہم اسے نہیں لکھیں. اگر اس نے نیکی کے کاموں کو انجام کیا، اگر اس نے گناہ کر لیا، ارادہ پر ہم نہیں لکھیں. اگر گناہ کر لیا تو ہم اسے 1 سے زیادہ نہیں لکھیں گے. 2 چیزیں گناہ سے متعلق ہو گئی. ارادے پہ گناہ نہیں ہے. اگر اس نے ارادے کے بعد گناہ کو انجام دیا تو 1 ہی لکھیں. اب اسی طرح نیکی، خدا کہتا ہے کہ اگر تیری اولاد میں سے کسی نے نیکی کا ارادہ کیا تو ہم اسے نیکی لکھ دیں گے. دیکھیں اس سے بڑا لطف خدا کیا ہوگا کہ انسان اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی ارادہ انجام نہیں پایا وہ کام، آپ نے سوچا کسی 2 خواتین میں مثال کے طور پہ جھگڑا، چلیں ان کی صلح کرواتے، مثال دے دیتے ہیں. آپ نے ارادہ کیا کہ ان کی صلح کروائی جائے اور اس سے پہلے کسی اور نے صلح کرا دی تو آپ کو اس نیکی کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد ارادے پر خدا کہتا ہے موسیٰ کہتا ہے آدم اس نیکی کے اگر ارادے کے بعد اس نے اس نیکی کو انجام دیا تو اسے 1 نہیں 10 لکھے گے. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں ہو گئی. اور 5ویں اور آخری چیز خدا کہتا ہے آدم سے کہ آدم ہم نے 5ویں اور آخری چیز تمہیں تمہاری اولاد کو توبہ کا تحفہ دیا. اگر سچے دل سے وہ اگر توبہ کر لے تو ہم اس کے سارے گناہ بخش دیتے. تو یہ چیزیں 5 چیزیں پروردگار عالم نے جناب آدم کو عطا کی. آئیے ان دعا کے چند جملات کو مکمل کریں. کیا چیز تھی؟ چوتھی چیز تھی قبل از موت بخشش، یعنی انسان موت سے پہلے جو ہے وہ بخشش. اس کے بعد ہے پروردگار میرے گناہ کو بخش دے. انسان کیا دعا کرے؟ گناہوں کے بخشنے کی دعا کرے. پروردگار مجھ سے جو خطا ہو گئی، جو بخشش، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ انجام دے گئے اسے بخش دے. اس کے بعد ایک اور اہم دعا جناب زہرا کی، پروردگارہ اپنی رحمت شامل حال رکھ ہمیشہ. یعنی دیکھیں یہ دعا کیا ہے، یعنی ہر وقت یہ دعا کرے کہ خدا کی رحمت جو ہر وقت، خدا کی جو رحمت ہے وہ ہر وقت میرے شامل حال رہے. پیغمبر کی ایک دعا بھی یہی ہے کہ خداوندہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو،
یعنی تیری طرف سے کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ تو چشم پوشی ہم سے کر دے. ایسا کوئی لمحہ نہ ہو کہ تیرا لطف و کرم ہم پہ نہ ہو، بلکہ ہر وقت تیرا لطف و کرم ہم پر ہونا چاہیے. یعنی انسان یہ دعا کرے پروردگارہ جو تیری رحمت ہے ہر وقت ہم اس کے شامل حال رہیں. یعنی یہ انسان دعا کرے پروردگار سے کہ تیری رحمتیں ہیں. خدا کی کتنی رحمتیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے بہت سی رحمتیں انسان ہونے کی یہ دعا کی وجہ سے رحمتیں انسان کو مل جاتی ہیں. یہ دعا ہے. اس کے بعد ایک دعا کا اور جملہ ہے کہ خدا جناب زہرا کہتے ہیں جو میرے مقدر میں ہو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور جو میرے مقدر میں نہ ہو اس کا مجھے غم ہی نہ ہو. دیکھیں پوری کائنات ان کے لیے، جانے کے نام پوری کائنات ان کے لیے، لیکن کیا دعا کر رہی ہیں کہ جو میرے مقدر میں ہے اس کو آسان کر دے، اور جو میرے مقدر میں نہیں ہے اس کا مجھے غم ہی نہ ہو. اور جس مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے، اور جو امور میرے لیے مشغول ہیں اسی میں مشغول ہوں. جس مقصد کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے اور جو امور میرے اوپر ہے میں انہی میں مشغول رہوں. ایسا نہ ہو کہ غیر وہ امور جو جس میں مجھے مشغول رہنا نہیں چاہیے میں اس میں مشغول نہ، بلکہ جس مقصد جو تیرا ہدف ہے میں اسی امور اور اسی ہدف کے تحت اپنی زندگی کو بسر کروں. اور اس کے بعد فرمایا مجھے عذاب نہ دے اور میں تجھ سے طلب بخشش کرتی ہوں، اور میں جب تجھ سے سوال کرتی ہوں تو محروم نہ کر. دیکھیے کیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جب ہم جا رہے ہیں ہم اس 100% انسان اس امید سے ہوتا ہے کہ خدا اسے محروم نہ کرے. یہ دعا میں بھی انسان کے پروردگارہ جب ہم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، ہم جب تجھ سے سوال کر رہے ہیں تو ہمیں محروم نہ کر. اور اس کے بعد آخری جملہ، ویسے میں نے عرض کیا کہ کئی جملے ہیں میرے پاس جو 4 8 10 جملے میں نے لکھے، اس میں سے آج آخری جملہ کہ اپنے مقام اور اپنا مقام جو خدا کا جو مقام ہے کو میرے نفس میں عروج دے. یعنی کیا دعا کر رہی ہیں کہ پروردگارہ اپنے مقام اور مرتبے کو میرے نفس میں عروج فرما دے. یعنی جو تیرا مقام ہے، جو تیرا مرتبہ ہے، اس مرتبے اور مقام کو میرے نفس کے اندر عروج دے. یعنی میں تیری معرفت کو حاصل کر لوں گا. اور اپنی اطاعت کے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو جو تیرے پسندیدہ ہوں انہیں انجام دو. یعنی کیا دعا کر رہی ہے پروردگارہ جو اعمال تجھے پسند ہو میں ان کو انجام دوں، اور جو اعمال تجھے پسند نہیں انہیں انجام نہ دو. یعنی مجھے توفیق دے اس بات کی. یعنی دعا توفیق. دیکھیں خود ایک توفیق امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں سے ایک قول ہے کہ انسان توفیق کی دعا مانگے. ہر شخص کو توفیق کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہ کہ مجھے توفیق کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص محتاج ہے توفیق کا. یہ جو توفیقات ملتی ہیں، درس سننا، مجلس میں جانا، نیک اعمال کو انجام، یہ توفیق ہے. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں توفیق نصیب نہیں ہوئی. ہر چیز موجود ہے ان کے لیے، اب تو بہت آسان ہے ساری چیزیں حاصل کرنا، لیکن توفیق نہیں ہے. لہٰذا انسان یہ توفیق ایک چیز ہے کہ خدا سے دعا کرے پروردگارہ مجھے نیک کاموں کی توفیق دے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اس آخری دعا کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله